السلام علیکم ناظرین، KNN کے ساتھ میں ہوں آپ کی میزبان سائمہ محمود۔ آزاد کشمیر میں بلدیاتی انتخابات کا تیسرا مرحلہ کل میرپور میں ہونے جا رہا ہے۔ میرپور کی کیا تیاریاں ہیں، وہاں کے لوگوں کی کس طریقے سے پرجوش ہے بلدیاتی انتخابات کے حوالے سے، کس طریقے سے وہ سامنے آ رہے ہیں، ان کی کیا کچھ تیاریاں ہیں، اس حوالے سے بات کرتے ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر صحافی اور تجزیہ کار جاوید اقبال ہاشمی۔ السلام علیکم سر، بہت شکریہ آپ نے پروگرام میں ہمیں وقت دیا۔ جی شکریہ سر، سب سے پہلے تو یہ بتائیے گا کہ اس ٹائم جو کل ہونے جا رہے ہیں بلدیاتی انتخابات میرپور میں، تو اس کی کیا تیاریاں چل رہی ہیں، کس طرح دیکھ رہے ہیں وہاں کے لوگ بلدیاتی انتخابات کو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آزاد جموں کشمیر سپریم کورٹ کے حکم کے تحت آزاد کشمیر میں 31 سال کے بعد بلدیاتی انتخاب کا مرحلہ وار انعقاد ہو رہا ہے۔ ٹھیک ہے۔ کل کا مرحلہ جو ہے وہ آخری مرحلہ ہے۔ اس سے پہلے مظفر آباد اور پونچھ ڈویژن میں بلدیاتی انتخاب کا مرحلہ مکمل ہو چکا ہے۔ اب میرپور ڈویژن میں کل پولنگ شروع ہوگی صبح 8 بجے۔ ٹھیک ہے۔ الیکشن کمیشن نے اس سلسلے میں جملہ انتظامات کو حتمی شکل دی ہوئی ہے۔ تمام عملہ جو ہے وہ اپنی جگہوں پر پہنچ چکا ہے۔ سیکورٹی کے بھی خصوصی انتظامات کیے گئے ہیں۔ ابھی تک جو ہے نا، جو جس طرح مظفر آباد اور پونچھ ڈویژن میں انتہائی پرامن اور شفاف انتخاب منعقد ہوئے ہیں، اور یہ بڑا کریڈٹ ہے ہماری انتظامیہ کا اور ہمارے افسران کا اور عوام کا، جنہوں نے پرامن طریقے سے جمہوری حق استعمال کیا، رائے دہی استعمال کرتے ہوئے اپنے نمائندوں کا انتخاب کیا۔ 31 سال کے بعد انتخاب ہونے کی وجہ سے جو ہے نا، لوگوں کے اندر اویئرنیس اتنی نہیں تھی، لیکن جوش و جذبہ بہت زیادہ ہے، جوش و خروش زیادہ ہے۔ نوجوان جو ہے نا، انہوں نے اس میں بہت اچھے طریقے سے جو ہے نا شرکت کی ہے۔ اور چونکہ یہ بلدیاتی انتخاب جو ہے یہ جماعتی بنیادوں پر ہو رہے ہیں، سیاسی جماعتوں کے کارکنان جو ہیں وہ بھی بہت متحرک ہیں، لیکن آزاد امیدواروں کی ایک بڑی تعداد بھی اس میں حصہ لے رہی ہے۔ پونچھ اور مظفر آباد ڈویژن میں تقریباً 35% آزاد امیدوار کامیاب ہوئے ہیں یا انہوں نے حصہ لیا ہے، اور میرپور ڈویژن میں بھی ایسی صورتحال ہے۔ 3 بڑی جماعتوں کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ آزاد امیدواروں کے بڑی تعداد جو ہے وہ الیکشن میں حصہ لے رہی ہے۔ میرپور ڈویژن 3 اضلاع پر مشتمل ہے، ٹھیک ہے، اور یہ آبادی کے اعتبار سے جو ہے نا وہ سب سے بڑا ڈویژن ہے، جس کے ضلع میرپور، پیمبر اور کوٹلی جو ہے نا وہ اس کا حصہ ہیں، اور آبادی کے اعتبار سے ضلع کوٹلی جو ہے وہ سب سے بڑا ضلع ہے، جس کی 6 تحصیلیں ہیں، اور مجموعی طور پر جو ہے نا 58 یونین کونسل ہیں اس کی، اور ایک میونسپل کارپوریشن ہے، کچھ میونسپل کمیٹیز بھی ہیں۔ تو ان علاقوں میں خصوصاً میرپور ڈویژن میں جو ہے نا یہ سیاسی جماعتیں تو اپنی جگہ متحرک ہیں ہی، لیکن یہاں برادریوں اور قبیلوں کی سیاست ہے۔ برادریوں اور قبیلوں کی جو ہے وہ معاملات کی بنیاد پر جنرل الیکشن ہوتے رہے ہیں، اور بلدیاتی انتخاب بھی یقیناً برادریوں اور قبیلوں کی بنیاد پر ہو رہے ہیں۔ اس الیکشن میں 31 سال کے بعد ہونے والی یہ جو الیکشن ہے نا، ان میں خاص بات یہ ہے کہ اس میں نوجوان بہت آگے ہیں، نوجوان بہت پرجوش ہیں، اور نوجوان ووٹر بھی جو ہے نا وہ متحرک ہیں، اور امیدوار بھی جو ہے نا وہ بہت پرجوش ہیں۔ اور اب تک جس انداز میں پونچھ اور مظفر آباد ڈویژن میں انتخاب ہوئے ہیں، اس کے نتائج سے یہاں ہے کہ آزاد کشمیر کے عوام کو جو 31 سال کے بعد بنیادی اختیارات کی نچلی سطح پر منتقلی کا جو حق ملا ہے، اس پر لوگ بہت خوش ہیں اور مطمئن ہیں۔ ابھی تک انتہائی شفاف اور غیر جانبدار انتخاب ہوئے ہیں کہ ان دونوں ڈویژنز میں کسی بھی فریق کی جانب سے کسی بڑی دھاندلی کا کوئی الزام نہیں لگا۔ چھوٹے موٹے واقعات مقامی سطح کے ہوتے رہتے ہیں، لیکن انتظامات کے اعتبار سے جو ہے نا وہ بالکل کلیئر بات ہے کہ ابھی تک شفاف انداز میں جا رہا ہے سارا سسٹم۔ ٹھیک ہے، دیکھا جائے تو پونچھ ڈویژن میں یہی تھا کہ وہاں پہ قومیت اور برادری کے اس پہ انتخابات ہوئے تھے، وہاں پر آزاد امیدوار زیادہ تھے۔ کیا میرپور ڈویژن میں بھی یہی چیز ہے کہ آزاد امیدوار زیادہ آ رہے ہیں، صرف اس وجہ سے کہ پارٹیز نے صحیح ٹکٹس نہیں دیے، یا جو بھی لوگوں کی شکایات تھی اس میں یہی بھی وجہ ہے وہاں پر بھی، یا کچھ اور وجوہات تھے؟ چونکہ یہ الیکشن 31 سال کے بعد ہو رہے ہیں، 31 سال ایک بہت لمبا عرصہ ہے۔ صحیح 6-7 حکومتیں گزری ہیں، 6-7-8 وزیر اعظم گزرے ہیں جو دعوے اور اعلانات کرتے رہے، لیکن کسی کو ہمت اور توفیق نہیں ہوئی بلدیاتی انتخاب کروانے کی۔ ٹھیک ہے، اور 31 سال ایک عمر ہے، نوجوان جو ہے نا وہ ایک بڑی تعداد، ہماری آبادی کا جو ایک بڑا حصہ ہے نوجوان پر مشتمل ہے، ٹھیک ہے، اور 60% جو ہے نا نوجوان ہیں، اور خصوصاً 18 سے 35 سال کے جو لوگ ہیں ان کی بڑی تعداد ہے، اور یہ ان کی زندگی میں یہ پہلی دفعہ یہ عمل ہو رہا ہے۔ تو اس وجہ سے بھی جو ہے نا جو کام پہلی دفعہ ہو رہا ہو اس میں زیادہ دلچسپی ہوتی ہے، شوق ہوتا ہے، جوش و جذبہ ہوتا ہے۔ تو آزاد امیدواروں کی جو صورتحال آپ نے پوچھی ہے، آزاد امیدوار کچھ شوقیہ امیدوار بھی ہوتے ہیں، کچھ پارٹی کی ٹکٹ نہ ملنے کی وجہ سے بھی ہوتے ہیں، کوئی برادریوں کی مقامی صورتحال بھی ہوتی ہے، برادریوں کی بالادستی کی ہوتی ہے ساری کشمکش۔ مقامی سطح پر جو ہے نا برادریاں قبیلے جو ہے بڑے ڈومینیٹ کرتے ہیں، ان کا بڑا عمل دخل ہوتا ہے۔
تو جو ایسے لوگ آئے ہیں مطلب کہ نوجوان نسل جنہیں پتہ ہی جنہیں مطلب کہ جن کی لائف میں پہلی دفعہ یہ چیز آ رہی ہے، تو ان لوگوں کے لیے کس حد تک مشکلات ہو سکتی ہیں لوگوں کے ساتھ اس طریقے سے چلنے سے؟ حالانکہ جو میچور لوگ ہوتے ہیں، جو پہلے سے سیاست میں ہوتے ہیں یا جو جنرل الیکشن میں لوگ آ چکے ہوتے ہیں، انہیں پھر بھی لوگوں کے ساتھ چلنا، یہ سب چیزیں تھوڑی بہت پتہ ہوتی ہیں، لیکن یہ جو نوجوان نسل ہے کیا نہیں سمجھتے ان کے لیے کافی زیادہ مشکلات؟ دیکھیں مشکلات کی اس میں کوئی نہیں ہے، سارے پڑھے لکھے لوگ ہیں، کم از کم میٹرک تعلیم جو ہے نا، وہ میٹرک پاس بندہ جو ہے نا وہ اس میں حصہ لے سکتا ہے۔ میٹرک کی وجہ سے میٹرک پاس بندہ انتہائی باشعور ہوتا ہے، اور آزاد کشمیر کے اندر سیاسی شعور ویسے ہی پہلے سے بہت بہتر ہے۔ تو مشکلات کیا آ سکتی ہیں اس میں؟ الیکشن ہوئے ہیں تو لوگوں کو پتہ چلا کہ اس طرح ووٹ پڑتے ہیں، اس طرح لوگ نمائندے منتخب ہوتے ہیں۔ نمائندے جو منتخب ہوں گے ان کے لیے مسائل ہو سکتے ہیں کہ کام کس طرح کرنا ہے، فنڈز کس طرح استعمال کرنا ہے، فنڈز جو لوگ آئیں گے ان کے لیے کس حد تک مشکلات ہو سکتی ہیں جو نئے لوگ ہیں اس فیلڈ میں؟ جی، ان کی ٹریننگ ہوگی نا، جو منتخب ہو جائیں گے، منتخب ہونے کے بعد ان کو جو ہے نا مختصر دورانیے کی تربیت کروائی جائے گی ان کی کچھ عرصے کی، تو وہ خود بہت سمجھ جائیں گے۔ اور یہ پہلا سال کا جو مرحلہ ہے وہ تھوڑا بہت ہو سکتا ہے پر اس میں مشکلات ہوں، لیکن فنڈز وغیرہ ملیں گے تو اس کے تقسیم کار کا جو اس کے خرچ کرنے کا جو طریقہ کار ہے اس پر جو ہے نا وہ تھوڑے بہت مسائل ہوں گے۔ اچھا، یہ جو کل پرسوں ایک معاملہ سامنے آیا تھا وزیر اعظم کی جانب سے، تو اس کے بعد دیکھا جائے تو زیادہ عدم اعتماد کی لہر میں کافی تیزی آ چکی ہے۔ فرض کیا کہ اگر اس طرح کچھ ہو جاتا ہے، ان لوگوں کو فنڈز اس طریقے سے نہیں ملتے، تو وہاں کے لوگ زیادہ تر گاؤں کے لوگ ہیں تو وہ یہ چیز نہیں کر پاتے کہ انہیں ہوتا ہے کہ ہم نے ووٹ دیا، ہمارے کام نہیں ہوئے، تو اس صورت میں وہ جو لوگ منتخب ہوں گے ان کے لیے کس طرح کی مشکلات ہوں گے، اور وہ جو لوگ ہوں گے جو انہیں سپورٹ کریں گے ان کا کیا رد عمل ہوگا؟ دیکھیں، حکومتوں کی تبدیلی کا ان معاملات پر کوئی اثر نہیں پڑتا، یہ ادارے بننے جا رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو سمجھنے والی بات یہ ہے کہ ادارے بنیں گے، منتخب لوگوں پر مشتمل ادارے بنیں گے، اور حکومت بے شک تبدیل ہو جائے، جو ادارے بنیں گے ان کو فنڈز دینا حکومت کی ذمہ داری ہوگی، جو بھی حکومت ہو وہ ان کو اکوموڈیٹ کرے گی، فعال کرے گی، ان کو جو ہے نا متحرک کرے گی۔ یہ ادارے جو ہے نا بنیادی طور پر عوام کے ساتھ لنکڈ ہوتے ہیں، عوام کے ساتھ ان کا براہ راست تعلق ہوتا ہے۔ عوام کے ساتھ جو ہے نا تعلق جوڑنے کے لیے ہر حکومت کی ضرورت ہوتی ہے کہ وہ اس کی جڑیں عوام تک جائیں، اختیارات عام آدمی تک جائیں، اور حکومتی جو اقدامات ہیں ان کے اثرات عوام آدمی تک جائیں، تو وہ کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہوگا۔ حکومتیں بے شک تبدیل ہوں، بلدیاتی ادارے جو ہے نا وہ کام کرتے رہیں گے، بلدیاتی نظام فعال ہوگا۔ ٹھیک ہے، ہم نے آزاد امیدواروں کی تو بات کی، لیکن یہ بتائیے گا کہ میرپور ڈویژن کے اندر اس وقت جو سیاسی صورتحال ہے، سیاسی پارٹیز کی کیا صورتحال ہے؟ کون سی پارٹی پیک پر ہے اور کون سی پارٹی مطلب کہ اسے کم ووٹس ملیں گے یا اس کی سیٹس اتنی نہیں ہے؟ دیکھیں، میرپور ڈویژن جو ہے نا اس میں 3 بڑی برادریاں جو ہیں وہ ڈومینیٹ کرتی ہیں۔ پہلے نمبر پر جو ہے نا وہ جاٹ برادری ہے، اور جاٹ برادری کا مقابلہ ہمیشہ راجپوت برادری سے ہوتا ہے۔ یہ روایت ہے، ایک تاریخ ہے پرانی، اور اس میں کوٹلی میں جو ہے نا وہ بلکہ میرپور ڈویژن میں راجپوت برادری بھی ہے، اور اس کی اکثریت جو ہے وہ گجر برادری کی کوٹلی میں ہے، میرپور میں بھی موجود ہے، بمبر میں بھی۔ تو کمپٹیشن بنیادی طور پر ان 3 برادریوں کا ہے جو مختلف جماعتوں میں ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی ہے سب سے بڑی جماعت کے طور پر، اور اس کے ساتھ مسلم لیگ نون ہے، اور گزشتہ عام انتخابات میں تحریک انصاف نے ڈویژن سے 8 سیٹیں جیتی تھی۔ مجموعی طور پر اس میرپور ڈویژن میں 13 انتخابی حلقے ہیں، اور ان میں سے جو ہے وہ 4 پیپلز پارٹی کے پاس ہیں، 1 نون لیگ کے پاس ہے، اور 8 تحریک انصاف کے پاس ہیں۔ تو اگر یہ صورتحال دیکھی جائے تو تحریک انصاف کو برتری حاصل ہے ابھی تک میرپور ڈویژن کے اندر، ان کا مقابلہ بہرحال بہت کلوز ہے سب کے ساتھ۔ فرض کیا کہ اگر پی ٹی آئی کی ون کر جاتی ہے تو اس صورت میں کیا پی ٹی آئی کا جو میئر ہوگا، لیکن وہ چیز تو ٹھیک ہے لیکن کافی زیادہ رد و بدل نظر آئے، تو اس صورت میں کیا کریں گے؟ پی ٹی آئی کا کیا رد عمل ہوگا آگے، وہ کس طریقے سے کام کریں گے؟ دیکھیں، پی ٹی آئی جو ہے وہ آزاد کشمیر میں حکمران جماعت ہے، اور میرپور ڈویژن میں عوام نے مینڈیٹ پی ٹی آئی کو دیا ہوا ہے، تو وہ بہت اچھے طریقے سے جو ہے نا جو وزراء ہیں میرپور ڈویژن کے، وہ بہت اچھے طریقے سے تعمیر و ترقی کا کام کریں گے، اپنے معاملات میں عوام کو شامل کریں گے، تو اس کا بنیادی طور پر عوام کو ہی اس کا فائدہ ہوگا جو مختلف جماعتوں میں بٹے ہوئے ہیں۔ لیکن جو جماعتی پوزیشن ہے وہ اسی طرح رہتی ہے جس طرح ہے، ایک جماعت آگے ہوتی ہے جو حکمران جماعت ہوتی ہے، لوگوں کے معاملات جو ہوتے ہیں وہ حکومت سے متعلقہ ہوتے ہیں، اپوزیشن کچھ نہیں دے سکتی، یہ ذہن میں رکھیں۔ دینا سب کچھ گورنمنٹ رہی ہے، اختیارات بھی اور ترقیاتی فنڈز بھی، تو یہ اچھی بات ہے کہ چونکہ حکومت آزاد کشمیر میں تحریک انصاف کی ہے تو جو نمائندے منتخب ہوں گے ان کو کوئی مالی پریشانی نہیں ہوگی، حکومت ان کے معاملات کا خیال رکھے گی۔ ٹھیک ہے، یہ جو وزیر اعظم پاکستان اور وزیر اعظم آزاد کشمیر کا جو تنازع ہوا تھا، یہ کہاں تک پہنچے؟ اس کے کیا معاملات ہیں، کیا خبریں چل رہی ہیں آج کل؟ بتائیے۔ دیکھیں، اس پر جو رد عمل دونوں طرف سے سامنے آیا اس کو سنجیدہ طبقے نے جو ہے نا وہ پسند نہیں کیا، چاہے وہ
آزاد کشمیر میں مسلم لیگ نون سے تعلق رکھتے ہوں یا پاکستان میں خصوصاً پاکستان کے جو سیاسی زعماء ہیں انہوں نے اس بات کو جو ہے نا وہ پسند نہیں کیا. جو حکومت پاکستان نے رد عمل دیا ہے وزیر اعظم آزاد کشمیر کے پریس کانفرنس کا, اس پر جو ہے نا لوگوں کے تفضیلات تھے. آزاد کشمیر مسلم لیگ نون کی طرف سے بھی تفضیلات کا اظہار کیا گیا, اور سینٹ ٹورس مال جو ہے وہ وزیر اعظم صاحب کا جو کاروباری مرکز ہے وہ کھول دیا گیا ہے. تو بڑی حد تک معاملہ سیٹل ہو گیا ابھی تک. اب جو ہے نا صرف سیاسی سطح کے بیانات ہیں, باہر کے اندر خانہ کوئی اس طرح کا معاملہ نہیں رہا ہے. یہ جو سیاسی سطح کا بیان ہے اس وجہ سے ہے کہ یہ آزاد کشمیر میں پی ٹی آئی کی حکومت ہے جبکہ پاکستان میں نون لیگ کی, کیا یہ وجوہات ہو سکتی ہیں؟ اس کے علاوہ کوئی اندر کے معاملات ہو سکتے ہیں؟ بنیادی وجہ یہی ہوتی ہے نا کہ یہاں اور پارٹی کی حکومت ہے اور مرکز میں اور پارٹی کی حکومت ہے, تو ذہنی ہم آہنگی نہیں ہے, نظریاتی ہم آہنگی نہیں ہے. دونوں حکومتوں کے درمیان جو ہے نا, دونوں حکومتوں کے جو زعماء ہیں ان کے درمیان فکری ہم آہنگی نہیں ہے, ورکنگ ریلیشن شپ نہیں ہے. تو یہ ضروری ہے اس وقت کہ آزاد کشمیر حکومت ذمہ داری کا مظاہرہ کرے. آزاد کشمیر حکومت کا بہت کچھ اسٹیک پر ہے, مرکزی حکومت کا تو کچھ بھی یہاں اسٹیک پر نہیں ہے. نہیں, یہ چیزیں بھی دیکھنے میں آئی ہے نا کہ کہہ رہے ہیں کہ ہم وزیر اعظم آزاد کشمیر کو پاکستان میں داخل نہیں ہونے دیں گے, اس طرح کی چیزیں سامنے آ رہی ہیں. تو اس طرح کبھی ہوا نہیں ہے, نہ ہی کوئی روک سکتا ہے آنے جانے سے. یہ تو بچے جو ہے نا بچگانا بات ہے یہ کہ وزیر اعظم آزاد کشمیر کو اسلام آباد میں کوئی جانا نہیں. ہمارے لاکھوں لوگ جو ہے نا وہ پاکستان میں محنت مزدوری کر رہے ہیں, تو وزیر اعظم آزاد کشمیر کو کون روک سکتا ہے؟ تو یہی چیز ہے کہ ہمارے یہ جو ذمہ دار لوگ ہیں, اب دیکھا جائے تو نون لیگ کی جو حکومت ہے اس کے کتنے ذمہ دار لوگ ہیں جنہوں نے اس طرح کی باتیں کی یا پریس کانفرنس میں انہوں نے اس طرح کیا, تو کیا ان لوگوں کو یہ چیز سوٹ کرتی ہے؟ وہ ایک دوسرے کے خلاف اس طرح, چاہے وہ وزیر اعظم آزاد کشمیر کے لوگ ہوں یا وزیر اعظم پاکستان کے لوگ ہوں, یہ لوگ ان میں یہ تنازعات کیوں چل رہے ہیں؟ ان کی کیا وجوہات ہے کہ یہ بیس پر بیٹھ کے ختم نہیں کیے جا سکتے؟ جیسا کہ میں نے گزارش کی ہے کہ سنجیدہ طبقات جو ہیں انہوں نے اس طرز عمل کو پسند نہیں کیا, اس انداز گفتگو کو پسند نہیں کیا, اس انداز تخاطب کو نہ نون لیگ کی طرف سے جو پریس کانفرنس کی گئی اس کو پسند کیا گیا ہے, اور نہ ہی ہمارے وزیر اعظم صاحب کے انداز تکلم کو پسند کیا گیا ہے. تو اسی وجہ سے جو معاملہ سیٹل ہوا ہے کہ دونوں طرف میں جو ہے نا سیز فائر کرانے کے لیے بیک ڈور چینل چلیں اور یہ معاملہ خاموش کروا دیا گیا, ٹھنڈا ہو گیا بالکل. اب کوئی اس طرح کا معاملہ نہیں ہے. ہاشمی صاحب, آج ایک سول سرونٹ کو کرپشن ثابت ہونے پر اس کو سزا ہوئی ہے, اس کی کیا تفصیلات ہیں ذرا بتائیے گا ہمارے ناظرین کو. پرانا کیس تھا اینٹی کرپشن کا. یہ جو قاضی وسیم صاحب ہیں اسسٹنٹ کمشنر آج کل یہ تھے ادھر پٹیکا نصیر آباد میں, تو ان کے خلاف جو ہے نا اپنی پھوپھی کے نام پر جعلی بینامہ تیار کر کے ان کی جائیداد ہتھیانے کا الزام تھا جو ثابت ہو گیا ہے. یہ مقدمہ 2013 میں جو ہے 2012 میں رجسٹرڈ ہوا, اس کی سماعت ہوتی رہی, زیر التوا رہا. اب چونکہ آزاد جموں کی عدالت العالیہ نے طے کر رکھا ہے کہ 2017 سے پہلے کے تمام کیس جو ہیں وہ جنوری سے پہلے ختم کر رہے ہیں, تو یہ اسپیڈی ٹرائل ہو رہا ہے. تو اسپیڈی ٹرائل میں یہ اینٹی کرپشن جج جو ہیں چودھری سجاد صاحب نے یہ اس کی سماعت کر کے آج فیصلہ سنایا, اور یہ اسسٹنٹ کمشنر صاحب جو ہیں یہ پہلا واقعہ ہے کہ کسی انتظامی افسر کو جرم ثابت ہونے پر اس طرح کی سزا سنائی گئی ہے. انہیں 12 سال قید اور 50,000 روپے جرمانے کی سزا سنائی گئی ہے, اور پولیس نے انہیں گرفتار کر لیا, انہیں اڈیالہ جیل بھیج دیا گیا ہے. اچھا, یہ جو ان کو سزا ہوئی ہے اس سزا میں اکثر ایسا ہوتا ہے لوگ دیکھتے ہیں کہ ضمانت ہو جاتی ہے, جو بڑے بڑے لوگ ہوتے ہیں یہ رشوت وغیرہ دے کے سب چیزیں کرتے ہیں, کیا اس کیس میں بھی ایسا کچھ ہو سکتا ہے لگتا ہے آپ کو؟ نہیں, مفروضوں کی بنیاد پر عدالتیں فیصلے نہیں کرتی, ثبوت کی بنیاد پر کرتی ہیں. ایک کیس ثابت ہو چکا ہے تو اب اس کو وہ ان کے پاس اگر کوئی مواد ہوگا تو ایک لمبا عرصہ لگے گا ان کو کوئی ریلیف ملنے میں. ابھی تک تو یار اس کیس کا جو فیصلہ ہوا ہے اس سے ایک چیز ثابت ہوتی ہے کہ آزاد کشمیر کی عدالتیں انتہائی اچھے انداز میں, انتہائی فعال انداز میں اور نہ صرف کام کر رہی ہیں بلکہ انصاف فراہم کر رہی ہیں. اس فیصلے سے بھی جو ہے نا وہ یہ جو قبضہ گروپ ہیں اور جو پروفیشنل نوسر باز جو عدالتوں میں گھومتے پھرتے رہتے ہیں, جلد سازی کرتے ہیں اور پھر معاشرے میں بدنامی کا باعث بنتے ہیں, ان کا راستہ رکا ہے. عدالتوں کا وقار بھی جو ہے نا وہ اس میں اضافہ ہوگا اور انصاف پر لوگوں کا اعتماد بحال ہوگا. اللہ کرے ایسا ہی ہو, ہماری عدالتوں پر لوگ بھروسہ کر سکیں, ان کو ساتھ لے کے چل سکیں. ایک آخری سوال میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ میرپور ڈویژن کے اندر جس طرح کے کوٹلی بھمبر یہ سب جو ہے ضلع ہے ہمارے, تو اس میں اکثر یہ بھی دیکھنے میں ہے کہ جٹ برادری اور راجپوت لوگ ہیں, تو اکثر یہ جو برادریزم کی چیزیں ہوتی ہیں اس میں چھوٹی چھوٹی باتوں پہ کافی زیادہ تنازعات بڑے ہو جاتے ہیں, قتل و غارت پر باتیں آ جاتی ہیں, وہ ایک دشمنیوں کی بنیاد پہ کافی زیادہ آگے چلی جاتی ہے. تو کیا اس سے
اللہ نہ کرے ایسا کچھ ہو. لیکن کیا آپ کو لگتا ہے یا خدشات ہیں اس چیز کے وہاں پر ہونے کے بلدیاتی انتخابات کل کے؟ دیکھیں آزاد کشمیر میں پڑھے لکھے لوگ ہیں, باشعور لوگ ہیں, اور سیاسی طور پر جو ہے نا بہت ہی اویئرنیس ہے. تو یہ چھوٹے چھوٹے معاملات ہوتے ہیں نا, کوئی لڑائی جھگڑا خانہ جنگی خون خرابے کی کوئی خدشہ نہیں ہے, کوئی امکان نہیں ہے. جن علاقوں میں ایسا متوقع تھا وہاں بھی کچھ بھی نہیں ہوا. تو یہ میرپور ڈویژن تو بڑے ذہنی طور پر بہت آگے لوگ ہیں, مالی طور پر خوشحال لوگ ہیں, اور سیاسی طور پر بھی بہت آگے ہیں. تو کوئی مجھے نہیں لگتا کہ کسی قسم کا کوئی بڑا مسئلہ پیدا ہو, چونکہ بنیادی طور پر یہ ہے کہ لوگ اس عمل کے اندر موجود ہیں, شامل ہیں اس عمل کے اندر. لوگوں پر جب زبردستی یا جبر کیا جائے تو پھر مسائل پیدا ہوتے ہیں. تو اس میں تو لوگ خود انوالو ہیں. یہ لوگوں کا مسئلہ ہے, لوگوں کو یہ پتہ چل گیا کہ یہ ہمارا حق ہے, ہم اپنے حقوق کے لیے آگے اس عمل میں حصہ لے رہے ہیں. یہ بنیادی اصل جمہوریت یہی ہے کہ لوگ اپنے حقوق کے لیے, اپنے معاملات اور مسائل کے حل کے لیے لوگوں کو اپنے نمائندوں کا انتخاب کر رہے ہیں. ناظرین ہمارے ساتھ موجود تھے جاوید اقبال ہاشمی, جنہوں نے اپنے تجزیے سے ہمیں آگاہ کیا, اپنے رائے ہمیں دی, لوگوں کو آگاہ کیا کہ لوگ عدالتی نظام پر بھروسہ کر سکیں. کیونکہ آج کا جو کرپشن کے ایک واقعہ ہوا تھا اس پہ اس کو جس بندے نے کرپشن کی تھی اسے سزا ہوئی ہے, اور امید بھی کرتے ہیں کہ آگے بھی ایسا ہی ہو, ہمارے لوگ عدالتوں پر بھروسہ کر سکیں. ناظرین آج کے پروگرام میں بس اتنا ہی, اگلے پروگرام میں حاضر ہوں گے نئے مہمان کے ساتھ. اللہ حافظ.